السلام علیکم۔ میں محمد آصف شفیق اور آج میں بر صغیر کے نامور اور سب سے مقبول شاعر جان ایلیا کے نثر نگاری کے پہلو کو اجاگر کروں گا۔ آپ سب لوگ جان ایلیا کی شاعری سے تو واقف ہیں، وہ کتنے عظیم اور بڑے شاعر ہیں اور پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ وہ شاعر کے علاوہ بہت بڑے اور عظیم نثر نگار تھے۔ جتنی اچھی شاعری کی ہے انہوں نے، اس سے زیادہ اچھی نثر نگاری ہے ان کی۔ تو میں ان کی کتاب فرنود پڑھ رہا تھا، جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پہ مضامین باندھے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک ان کا مضمون جس کا عنوان ہے نقل، وہ پڑھ کے سناؤں گا، جس میں انہوں نے جو بر صغیر کی تہذیب ہے، بر صغیر کے افراد ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ مغرب کی تہذیب کو فالو بھی کرتے ہیں، اپنا کچھ بھی نیا پیدا نہیں کر سکے، لیکن ان کی تہذیب کو پھر گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم جان ایلیا کی زبانی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں اس مضمون میں۔ مضمون کا عنوان ہے نقل۔ ایک انگریزی فلم کے دوران پاکستان کی ایک آراستہ و پیراستہ بیٹی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ پاکستان اور انگلستان کے درمیان کھیل کا جو مقابلہ ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوا۔ اسی نزدیک میں ایک شخص نے جو ٹرانزسٹر سے کان لگائے کھیل کی روداد سن رہا تھا، بتایا کہ پاکستان ہار گیا ہے، اور پھر ان برد مند اور ارجمند ہستیوں کے دلوں میں 1857 کا دکھ تازہ ہو گیا۔ مغرب کے مقابلے میں مشرق کی بے حرمتی کا داغ پھر جل اٹھا۔ ہم جس بود ماند میں قائم ہیں، اس میں انگلستان سے ہارنا تو ہارنا، جیتنا بھی ہارنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بوسنے یعنی بندر نے ایک انسان سے یہ شرط بدی کہ جو فلاں انسان کی ہو بہو نقل اتار دے، وہ اس پیڑ کے سارے پھلوں کا حقدار ہوگا۔ بوسنا یعنی بندر اس نقل میں جیت گیا اور خوش خوش اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، بوسنے کا انسان کی نقل اتارنے میں انسان سے جیت جانا کیا تیرے خیال میں جیتنا ہوا؟ تمہارا ہر کام اور ہر کھیل مغربی ہے، پس تم ہارے تو کیا اور جیتے تو کیا؟ بلکہ دکھ تو یہ ہے کہ تم نے ان کی نقل اتارنے میں کبھی کبھی جیت جاتے ہو۔ اے قوم، تیری مسخری دیکھنے کے قابل ہے۔ تیرا قومی احساس اب صرف کھیلوں کے میدانوں میں بیدار ہوتا ہے۔ ہم دانشوروں کے اس فطانت نصاب اور حکمت مآب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے جراثیم کے قومی شعور پر خطبات دینے کی اہم ذمہ داری قبول کر رکھی ہے، جو اشراط کے تہذیبی تشخصات کے باب میں داد تحقیق دیا کرتے ہیں۔ جراثیم کا قومی شعور، اشراط الارض کے تہذیبی تشخصات۔ ایک کیڑا میز پر جھکا ہوا مشرق کے عظیم ادبی ورثے پر انگریزی میں مضمون لکھ رہا ہے۔ ایک مکوڑا دیوان غالب ہاتھ میں لیے ہوئے چاں چاں کی دھن میں بحر حجز کی سرپرستی کر رہا ہے۔ تم کیا اور تمہارا احساس کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ جب نہیں ہو تو کیوں کان کھائے جاتے ہو؟ ذرا اپنے آپ کو چھو کر تو دیکھو۔ دیکھا تم نے؟ یہ کچھ اور ہے۔ اپنے سراپا پر نظر ڈالو، یہ کسی اور کی شکل ہے۔ تم جو چکھتے ہو اس کی شیرینی اور ترشی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ تمہارے کان دوسروں کے لیے سنتے ہیں،
تمہارا شانہ دوسروں کے لیے سونگتا ہے، تمہارا لمس غلام، تمہاری بصارت غلام، تمہارا مذاق غلام، تمہاری سماعت غلام، تمہارا مشام غلام۔ تمہیں وقت نے وہ مار ماری ہے کہ تمہارا حلیہ بگڑ گیا ہے، تمہارا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ تمہارے ہونے کی اب محض ایک ہی دلیل رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ تم جگہ گھیرتے ہو۔ مشرق قائم و دائم ہے، چشم بدور، مشرق میں طول، عرض اور عمق پایا جاتا ہے، خدا اس حجم کو قائم رکھے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جان ایلیا نے اپنے اس مضمون میں مشرق کے لوگوں کے ضمیر کو کیسے جھنجھوڑا ہے، اور کہا ہے کہ ہم مغرب کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کی تقلید بھی کرتے ہیں اور ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے جو تہذیب میں جو چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں، ہم ہر چیز میں ان کی نقل کرتے ہیں۔ تو آپ نے جان ایلیا کے نثر کو بھی دیکھا کہ کتنی اچھی لفاظی ہے، اور کس طرح الفاظ کو پرویا ہے انہوں نے۔ کتنا مشکل مضمون تھا لیکن انہوں نے اپنے الفاظ سے کتنا دلچسپ بنا دیا ہے۔ تو اسی طرح کے مضامین میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک سیریز میں شروع کرنے لگا ہوں جس میں جان ایلیا کی کتاب فرنود سے مختلف مضامین پڑھے جائیں گے۔ شکریہ۔